السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور بہت خوش ہوں گی۔ لیٹس اسٹارٹ آور ولاگ۔ اوور تھنکنگ انزائٹی۔ میں تو کہتی ہوں ایک ہاؤس وائف اور مدر کو یہ فری میں ہی ملی ہوتی ہے۔ یقین جانیے اس سے نکلنا اٹس ریئلی ٹف۔ یہ جب آپ کو لگ جائے اوور تھنکنگ، آپ شروع کر دیں، ایک بات آپ کے دماغ میں آ جائے، آپ اس کو سوچتے ہیں پھر وہ بات کہیں نکلتی جاتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنا ماضی جو ہمارے پاسٹ گزرا ہوتا ہے ہم اسے سوچنا نہیں چاہتے، لیکن اگر وہ ایک بار آپ کے دماغ میں وہ بات آ جائے تو پھر وہ بات سوچتے ہم کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اس طرح پھر ہم انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اوور تھنکنگ ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، چاہے ہم موبائل یوز کر رہے ہیں، چاہے ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، چاہے ہم گھر کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے دماغ میں اوور تھنکنگ چلتی ہی رہتی ہے۔ یہ عموماً ہاؤس وائفس اور جتنی بھی مدرس ہیں ان کے دماغ میں یہ سب چلتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی فیملی میں جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو پھر یہ کام آپ کے لیے اور بھی زیادہ ٹف ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے صرف ایک بندے کا رویہ نہیں دیکھنا، آپ نے ہر ایک بندے کے رویے کو دیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ اور وہ ایک بات جو ہو جاتی ہے نا، پھر آپ کے مائنڈ میں وہ چلتی کہیں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ اوور تھنکنگ ہوتی ہے نا، تو پھر وہ آپ کے دماغ میں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ انزائٹی کا شکار ہونے لگ جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس سے نکلنا، اس کے لیے کوئی ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے کہ اب ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، ڈاکٹر ہمارا اس کا علاج کرے گا۔ اوور تھنکنگ کا علاج ہم نے خود کرنا ہے، اس کا علاج ہم خود کریں گے، اس کا سولوشن ہمارے خود کے پاس ہے، اس کا سولوشن ہم نے خود نکالنا ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے آپ کا نکالے گا، یہ ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے۔ اوور تھنکنگ کرنے کے بہت سارے نقصان ہیں۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ ہم لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ایک طرف رک کے رہ جاتا ہے۔ اوور تھنکنگ سوچنے والے لوگ بہت کم ہوتی ہیں، وہ لیڈیز جو پازیٹیو سوچتی ہیں یا پھر خود کو پازیٹیو بناتی ہیں۔ میرے خیال میں بہت کم ہوں گی ایسی لیڈیز جو گھر میں رہ کے اوور تھنکنگ کے ساتھ پازیٹیو رہ سکیں۔ اوور تھنکنگ ہمیں اس قدر نیگیٹیوٹی میں شامل کر دیتا ہے کہ ہماری سوچ ہر بات کو لے کے نیگیٹیو ہی سوچتی ہے۔ ہر انسان جو آپ کے ساتھ اچھا بھی کر رہا ہے، ہم نے اس کا بھی نیگیٹیو ہی سوچنا ہے۔ حد سے زیادہ سوچنا بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے ایک ہی بات کو لے کے سوچی جانا ہے تو ہم نے اس چیز کو لے کے پھر ہم نے غصہ کرنا ہے، وہ ہمارے اندر غصہ پیدا کر دیتا ہے اوور تھنکنگ، غصہ، نیگیٹیوٹی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم سوچیں، مائنڈ کو ریلیکس رکھیں۔ جب ہم لوگ سوچی جاتے ہمیں غصہ آنے لگ جاتا ہے کہ ہم لوگ یہ بات کیوں سوچی جا رہے ہیں، لیکن ہمارا مائنڈ اس چیز سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی یقیناً یہ ہوتا ہوگا، پلیز مجھے کامنٹ میں بتائیے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے جو ہم لوگ چیز سوچنا نہیں چاہتے، وہ چیز ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، ہمارا مائنڈ ایسے اس طرف لگ جاتا ہے، اسے اوور تھنکنگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ہی بات کو پکڑ کے بس ہم اس کو سوچی جاتے ہیں، ہمیں اس سے پریشان رہتے ہیں۔ اوور تھنکنگ سے بچنے کا ایک راستہ ہے کہ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں، اگر ہم ماضی کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اس کے بارے میں تھنکنگ کر رہے ہیں، تو اگر ہم یہ سوچیں کہ جو ہمارے ساتھ گزر چکا ہے، جو ہو چکا ہے، اگر ہم اسے سوچیں کہ ہمیں اس کو سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو ہم لوگ اس کو روک سکتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے ماضی میں ہی رہتے ہیں، ہم لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ آپ بس یہ سوچ لیں کہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں ہے، میں نے پچھلا سوچنا ہی نہیں ہے، میں بس آگے بڑھنے کے لیے، آگے جو ہونے والا ہے اس کے لیے کوشش کروں گی کہ میری آگے آنے والی زندگی ہے نا وہ بہترین ہو سکے، اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے۔ اچھا، اوور تھنکنگ سے بچنے کے لیے بیسٹ آئیڈیا آپ کے پاس یہ بھی ہے کہ آپ دعا تسبیح کریں۔ مجھے جب اوور تھنکنگ ہوتی ہے یا میں کوئی بات سوچنے لگتی ہوں تو پھر میں اسے روکنے کے لیے اللہ کے کوئی بھی اذکار شروع کر دیتی ہوں، کوئی بھی تسبیح، استغفر اللہ کی، درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ تو اس سے آپ کا مائنڈ فریش بھی ہو جاتا ہے اور دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ اللہ کے اذکار میں بہت زیادہ سکون اور آرام ہے۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف، ان کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر ہسبینڈ تو چلا جاتا ہے کام پہ، اور وائف جو ہوتی ہے سارا دن اسی بات کو لے کے، اسی لڑائی کو لے کے سوچتی رہتی ہے، تھنکنگ کرتی رہتی ہے کہ رات کو آئیں گے تو پھر میں اس سے لڑوں گی، وہی ٹاپک دوبارہ چھیڑوں گی۔ تو آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے اپنے مائنڈ سے وہ بات ختم کر دینی ہے، رات گئی بات گئی۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بس ہو گیا سو ہو گیا، لیکن میں نے اس بات کو لے کے اوور تھنکنگ نہیں کرنی، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور جیسے یہ ہوتی ہیں ساس نندیں، یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں، اس میں آپ نے
خود کمپرومائز کرنا ہے، نہ کہ وہ کرتی ہیں، ادھر آپ کو جھکنا پڑتا ہے، آپ کو کئی باتیں سننی بھی پڑتی ہیں، برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں۔ اب آپ نے یہ نہیں کرنا آپ میں روم میں جا کے روتے رہیں، سوچتے رہیں کہ آج ہمیں یہ کہہ دیا گیا، کل ہمیں یہ کہہ دیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں نا، اگر ہم لے کے پکڑ کے بیٹھے رہے تو پھر ہم اوور تھنکنگ انزائٹی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے جو چیزیں ہمیں نقصان دے رہی ہیں، یہ بات سوچنے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، ہماری باڈی کو اوور تھنکنگ سے آپ کی باڈی کو جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے جسم میں آپ اتنا زیادہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر آپ بیمار رہنے لگ جاتے ہیں۔ میری ایک فرینڈ ہے، اس نے اپنے آپ کو اس حد تک بیمار کر لیا ہے اوور تھنکنگ کر کر کے کہ اب اسے سائیکالوجسٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گھر پہ ہی اپنی اوور تھنکنگ کم کریں، اپنے آپ کو مائنڈ کو فریش رکھیں، اپنے آپ کو اتنا بزی کریں کہ ہمارے دماغ میں دوسرا کوئی کام نہ چلے، دوسری کوئی نیگیٹو بات نہ آئے۔ اچھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بات آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے، کوئی اگلے بندہ آپ سے کچھ کہہ دیتا ہے، پھر آپ اس کے ساتھ بحث میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر وہ بات آگے کی آگے چلی جاتی ہے، تو پھر وہ بھی ہمیں نقصان دیتی ہے۔ تو جو آپ کو اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ دیتا ہے تو آپ اس بات کو وہیں پہ ختم کر دیں، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کو کہتا ہے آپ یہ کرو وہ کرو، آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، آپ ان کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیں، لیکن آپ اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو یہ زور مت ڈالیں کہ آپ نے یہ کام، آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، آپ کو دماغ میں یہ بات گھوم رہی ہے کہ آج آپ کے ساتھ کسی نے لڑائی کر لی ہے، آپ چھوڑ دیں اسے اس کے حال پہ، جس نے جو کیا ہے اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ آپ اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بحث کریں یا کسی کے ساتھ لڑائی کریں۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی صحت کو دیکھیں۔ اچھا، پھر ہم نے یہ کرنا ہے، اگر ہمارا دماغ اوور تھنکنگ کر رہا ہے تو ہم نے کوشش کرنی ہے ہم درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ یقین جانیے، جب آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، آپ کا دماغ اتنا ریلیکس ہو جائے گا، اتنا آپ کو سکون ہو جائے گا کہ آپ ساری سوچوں سے دور ہو جائیں گے۔ اچھا، جو انزائٹی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ جو نیو مدر بنتی ہیں نا لڑکیاں، جن کا سی سیکشن ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہے نا، اب جو نئی نئی مائیں بنتی ہیں انہیں یہ ہوتا ہے کہ اب ہم نے گھر بھی دیکھنا ہے، کام بھی دیکھنے ہیں، فیملی بھی دیکھنی ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، تو ان کو اپنے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ وہ انزائٹی کا شکار ہونے لگ جاتی ہیں کہ ہمارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو گروم نہیں کر پاتی ہیں۔ یار، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ ہی بچوں کی ماں ہیں، آپ نے ہی ان کا کرنا ہے، آپ نے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے فیملی کو بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر کے کاموں کو بھی دیکھنا ہے، تو پھر اس چیز کو سر پہ سوار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ ریلیکس ہو کے ہر کام کو سوچے بغیر جو آپ کے ہاتھ میں کام لگتا ہے آپ کر ہی جائیں۔ جتنا ہم سوچتے ہیں نا، تو وہ کام کرنے سے پہلے ہی ہمارا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ تھک جاتا ہے۔ آپ آرام سے ریلیکس ہو کے جتنے آپ کے کام ہوتے ہیں آپ کر لیں، جتنے نہیں ہوتے وہ بعد میں کر لیں، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ انزائٹی، اگر آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے کسی کام کی، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ سب سے پہلے ریلیکس ہو جائیں، آرام سے بیٹھیں، اور پھر آپ ہر چیز کا سلوشن نکالیں۔ پریشان ہونا حل نہیں ہے، ہر چیز کا سلوشن نکالیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جب ہم نے ہی بچے دیکھنے، ہم نے ہی کام کرنے ہیں، تو پھر اس چیز کو لے کے پریشان ہونا، سوچنا، تو یہ اپنے آپ کو ہی بیمار کرنے والی، اپنے آپ کو ہی تھکا دینے والا کام ہے۔ زیادہ تر کیا ہوتا ہے، ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہمارے بچے اگر ٹائم پہ نہیں سو رہے، دن میں نہیں سو رہے، تو ان کی وجہ سے ہمارے گھروں کے کام رہ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اور آج کل جو گیس کا مسئلہ، اس کی وجہ سے بھی ہم لوگ زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ گیس کی وجہ سے ہم نے کھانا ٹائم پہ پکانا ہے اور بچے بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے بچوں کو ایسی عادت ڈالیں کہ اس ٹائم پہ وہ سوئے ہوں جب آپ نے کام کرنا ہے۔ میں اکثر ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں اپنی بچی کو صبح دن میں اب نہیں سلاتی، پہلے وہ 10 بجے سو جاتی تھی، تو لیکن میں اب اسے 4 بجے سلاتی ہوں تاکہ میرے دن کے کام نا آرام سے میں کر لیتی ہوں۔ اور رات کے جب کھانا پکانے والا شام کا ٹائم ہوتا ہے، رات میں کھانا پکانا ہوتا ہے، اس لیے وہ جب 4 بجے سو جاتی ہے تو پھر باقی وغیرہ میں کام کر لیتی ہوں۔ اسی طرح اپنے کام کو مینیج کر لیں تاکہ آپ کو کوئی بھی کام مشکل نہ لگے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ نا ایک دوسرے کے بارے میں بہت سوچتے ہیں کہ آج جی ہماری دیورانی نے یہ سوٹ پہن لیا، ہماری نند نے یہ سوٹ پہن لیا، یا کسی مطلب ہماری ریلیٹیوز نے اتنا مہنگا سوٹ پہنا ہے، وہ اس کے پاس ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ ہم ایسے کیوں سوچیں؟ ہم اپنے گھر کا سکون، اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھیں، کسی اور کے بارے میں سوچنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔
ہر کام میں، ہر معاملات میں اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے سے نیچے کو دیکھیں تو پھر آپ کے دل کو سکون ہوگا۔ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں بھی ہے، اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو کسی کے پاس کم نہیں ہے۔ تو آپ لوگ اگر یہ سوچ کے شکر ادا کرنے لگ جائیں کہ آپ سے کم، آپ سے نیچے بھی لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی میسر نہیں ہے، تو پھر آپ کا دماغ اللہ کا شکر ادا کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تو اچھا، اکثر ایسے بھی ہوتا ہے ہمیں کوئی ایک بات کہہ کے چلا تو جائے لیکن پھر ہم نے اس کے بارے میں سوچتے ہی رہنا ہوتا ہے، تو ایسے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ چھوڑ دیں اللہ پہ۔ اکثر یہ کرنا چاہیے، اگر آپ کو ساتھ کوئی برا کر رہا ہے، آپ کو کچھ کہہ کے جا رہا ہے تو آپ چھوڑ دیں اللہ پہ۔ اللہ بیٹھا ہے، اللہ خود دیکھ لے گا، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے کچھ کہنے کی، کسی کو جواب دینے کی۔ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اپنے دماغ کو ریلیکس کر دیں، اپنے کاموں میں مصروف، اپنے گھر کے کاموں میں مصروف ہوں۔ مسئلہ بس اتنا سا ہے، ہم نے ہر ایک چیز کو، ہر ایک بندے کو نا سر پہ سوار کیا ہوا ہے کہ بس ہم کسی کی نہ بات سن سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی بات برداشت ہوتی ہے۔ اگر ہم ریلیکس ہو کے اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں سکون ڈھونڈیں، اپنی زندگی کو ایسی جگہ پہ مصروف کر دیں کہ ہمیں کسی بھی بات کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ کوئی آپ کو بات کر کے جا رہا ہے، آپ کرنے دیں اسے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کسی کو دیکھ رہی ہیں یا کسی نے اچھا پہنا ہے، برا پہنا ہے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صرف اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے گھر کو دیکھیں۔ آپ بس یہ دیکھیں زندگی سکون سے گزر رہی ہے، دل کو سکون ہے، تو پھر سب کچھ بہترین ہے۔ آپ نے بس اپنے گھر کو، اپنے روم کو، اپنی جگہ کو پازیٹیو بنانا ہے، اسے نیگیٹیو نہیں بنانا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پازیٹیو سوچیں اور گھر میں بھی پازیٹیوٹی رکھیں، کیونکہ ایک عورت ہی ہے جو گھر کو بناتی ہے اور ایک عورت ہی ہے جو گھر کو سنوارتی ہے۔ تو آپ نے اپنے گھر کو پازیٹیو سوچ سے ہی بنانا ہے، نیگیٹیوٹی سے نہیں بنانا۔ نیگیٹیوٹی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نیگیٹیوٹی سے یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کا ماحول خراب ہوگا، آپ کے تعلقات خراب ہوں گے فیملی والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ٹینشنز ہیں، پرابلمز ہیں، تو آپ ایک ایک کر کے اپنی زندگی سے ان پرابلمز کو نکالیں، ان پرابلمز کا حل نکالیں۔ اچھا، آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں، موبائل کو کم سے کم استعمال کریں، رابطے میں کم رہیں۔ جتنا ہم زیادہ رابطے میں رہتے ہیں، لوگوں کی باتیں ہمیں ملتی ہیں سوچنے کو، سننے کو، تو ہم لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، انزائٹی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنے گھر کے کاموں میں مصروف رکھیں۔ کبھی آپ نے کپڑے پریس کر لیے، اگر آپ فارغ بیٹھی ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ کپڑے مشین لگا لیتے ہیں، کپڑے دھو لیتے ہیں، اگر بھی کوئی اور کام نظر آ رہا ہے وہ کر لیا۔ اس طرح اپنے آپ کو ہم مصروف رکھیں تاکہ ہم لوگ اوور تھنکنگ سے ہم بچ سکیں۔ اچھا، آج کے لیے اتنا ہی۔ بلاگ پسند آیا تو لائک کر دیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔